جنرل باجوہ صاحب کی بڑی محبتوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، اور یہ نہیں تھا کہ یہ صرف عمران خان کے خلاف نہیں تھا بلکہ پاکستان کے خلاف تھا. اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور اس کی کوئی ذمہ داری ہوئی، کوئی انکوائری کر سکتا ہے اور اس کو کوئی سزا دے سکتا ہے. بات تو یہ ہے نا، اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے. اور پھر ایک لیڈر کو آپ نے جیلوں میں من گھڑت ڈھونڈے کیسز بنا کے عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھ دیا، تو کیا آپ کو عزت ملی؟ پوری دنیا پہ ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہے. لوگ اچھے لوگوں سے کام لیتے ہیں، لیڈروں سے کام لیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اچھے آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یقیناً اب پاکستانی قوم کو سلام ہے، انہوں نے ایک خوبصورت فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ ماننا پڑے گا. آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، آپ کے گھر ریڈ ہوا، آپ کی وہ ویڈیو بڑی دل دہلا دینے والی تھی. ہوا کیا تھا؟ مطلب کیا اتنی استثنائیت پہ کیوں اتر آئی تھی یہ دیکھو، حکومت؟ گزارش ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بے غیرتی ہے. یہ میرا نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ان کی سازش تھی، اور الحمدللہ پھر بھی اللہ نے ہمیں صبر دیا، اللہ نے حوصلہ دیا. دیکھو نا، لوگوں نے ظلم کا جو ہے نا بدلہ جو ہے نا ووٹ سے لے لیا. جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ہی ہمیں صبر میں ہے. ہم نے جو کچھ کیا، میں ورکر آدمی میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میرا ماشاءاللہ 5واں قومی اسمبلی کا الیکشن جو میں جیت کے آیا ہوں. تو آج لوگوں کی چادر چار دیواری کا خیال کیا. میں نے فری بسیں چلائیں، وہاں بھی میں نے ایک مضبوط لوہے کی جالیاں لگائیں کہ خواتین کی طرف کوئی نہ، آج بھی وہ چل رہی ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے ایک نہیں 50 چھاپے پڑے. پھر آپ ان کو دیکھو سزا دلوائیں گے جن کرداروں نے یہ سب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سزا تو ان کو ملنی چاہیے. بارہا کہ ہم نے ملک کا دیکھنا ہے. اللہ نے سب سے بڑا جو انتقام ہے اللہ کی رضا پہ معاف کرنا ہے. یہ عمران خان صاحب کا بھی پیغام جیل سے آیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے فتح مکہ کی طرح طرز کی طرف ہم نے جانا ہے. ہم نے ملک، اگر ہم انتقام میں پڑ گئے، اس طرف چلے گئے، تو پھر لوگ جن کی امیدیں ہمارے اوپر 26 کروڑ عوام نے خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے، پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے یہ سارا بڑا دل رکھے. جیسے میرے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، تو میرا پورا یقین ہے خان صاحب نے یہی اعلان کیا ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. ہم اپنے سارے زخم بھول گئے. دیکھو نا، یہ عوام نے اتنا کر دیا ہے، بدلہ لے لیا نا ہمارا. میں کہتا ہوں ادھر نہ ملے تو مگر لوگوں نے بدلہ لے لیا. یہ میرے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو آپ کا فائنل فارم نکل آیا ہے، نوٹیفیکیشن وہ آپ تو کو ہو گیا ہو تھا، گیا؟ الحمدللہ ہو گیا. بڑی کافی لیڈ ہے ہماری. کئی حرکتیں تو کی ہیں انہوں نے، کوشش کی ہے، مگر اللہ کی مدد تھی، لوگ ہمارے ساتھ تھے. لوگوں نے جو ہے نا جرأت کا مظاہرہ کیا اور ہم نے اپنا نتیجہ لیا. شیخ جسٹس صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ ماضی میں عمران خان صاحب کی بڑی تنقید کرتے رہے ہیں. کیا سچویشن آئی کہ آپ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے؟ ماضی کو چھوڑیں، آپ آگے کی بات کریں. ماضی والوں کی اگر بات کریں تو لمبی کہانی ہوگی. پھر نواز شریف اور زرداری کیا کچھ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. اگر چور ڈاکو لٹیرے بیٹھ سکتے ہیں تو میں پولیٹیکل ورکر ہوں. چھوٹی موٹی تنقیدیں ہم کرتے رہتے ہیں، تو ہم ملک کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ سکتے ہیں. تو اب آگے کی بات کریں. دیکھو نا، میں نے خود کہا کہ ماضی ہم بھول گئے، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اب آگے کی طرف جانا چاہیے. آپ بھی بڑا دل رکھیں اور میں نے بھی بڑا دل رکھا ہوا ہے. جیسے آپ الیکشن ون کر گئے، الیکشن ون کرنے کے بعد کسی پارٹی کی جانب سے یا کسی اشخاص کی جانب سے کوئی آفر کی گئی ہو وفاداری تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ الحمدللہ کسی کی جرت ہی نہیں تھی، کسی کی زبان سے کسی کی جرت ہی نہیں تھی اور میرے بارے میں یہ کر سکتا. یہ ووٹ عمران خان کی امانت تھا، قوم کی امانت تھا. ہم نے آ کے ایفیڈیوٹ دیا، سنیے اتحاد میں شامل ہوئے، خان صاحب کے حکم پر بس کھڑے ہیں. دیکھو، میں مشکل حالات میں بھی آیا تھا اس وقت میں، تو ان کے دور میں میں نے نہیں تھا. پاک خان صاحب نے جب ملک کے لیے آواز اٹھائی تو ہم نے اپنا ایمان کا حصہ سمجھا، عمران خان کا ساتھ دینا اور دیا. اور جو دیکھو سب سے زیادہ وکٹمائز میں میرے بھائیوں کو اٹھایا گیا، میرے بھتیجوں کو اٹھایا گیا. آخری رات الیکشن کی بھی میرے لوگوں، ڈیلی 40 سے 50 رات کو لوگ اٹھا. ہم 1 بجے کمپین سے واپس آتے تھے، پیچھے جو ہے نا 20 ڈالے ان کے گھروں میں گھس جاتے تھے. پاکستان کے طریقہ بھونڈا، انتہائی گھٹیا بزدل الیکشن تھا اور انتہائی ننگے ہو گئے. اس کے باوجود ہی پاکستانی عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے جو ہے نا 8 فروری کو نکلے، نیٹ بند تھا، سب کچھ تھا، لسٹیں نہیں تھی. اس کے بعد لوگوں نے جتنی محبت پیار دی تو لوگوں کی امیدیں ہیں. نہیں، ابھی پارلیمنٹ میں جا کے کوئی قانون سازی کریں گے کہ آئندہ کسی بھی سیاسی آدمی کے گھر اس طرح کی جو ہے وہ کام نہ ہو؟ قانون تو پہلے بھی ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ نواز شریف کی طریقہ ہے. زرداری اب ان میں پیپلز پارٹی نہیں کرتی تھی. جب بھٹو خاندان کا ختم ہو اور زرداری معافی آیا تو زرداری نواز شریف کی دونوں کی سوچ انتقامی اور ظلم و تشدد کے ذریعے ووٹ لینا. تو جتنے بیوروکریٹس تھے ان کے لگے، چیف سیکرٹری، آئی جی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ڈی پی او، کمشنر، سارے ان کے گھر کے لوگ تھے اور ان کو ٹارگٹ تھا. لسٹیں جاتی تھی، آج اس کو اٹھا لو، آج اس کو، ڈیلی لسٹیں جاتی تھی. تو انہوں نے یہ سارے اداروں کو تباہ کیا. انہوں نے میرے ملک کے قومی ادارے بیچے. پھر آج جو انہوں نے کام لیا بیوروکریسی، ان کا یہ کام نہیں تھا. ٹوٹل جو غیر قانونی کام کیا ان بگوڑوں نے کیا. پھر ان بگوڑوں کو مثالی شکست ہوئی ہے. پنجاب میں ان کی 8-10 سیٹیں ہیں، وہ بھی مشکوک ہے. اتنا بڑا ڈاکہ مار کے کس منہ سے یار اسمبلی میں آئیں گے؟ عوام کے جذبات سے آپ کھیلو گے یار. 26 کروڑ عوام میں ایک غصہ ہے.
وہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں نچلے طبقے سے ہوں، جو بند کمروں میں بیٹھے انہیں نہیں پتہ، ان کو تو رپورٹیں ملتی ہیں نا. خدا کی قسم عوام میں سخت غصہ ہے. عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہی کہتے ہیں کہ جو 2/3 میجارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار جیت کے ہیں، بلہ ہم سے چھینا گیا، عارض ہمیں وہی دیے گئے. کیوں سپریم کورٹ نہیں ہے اس میں شامل؟ یار وہ ڈی سی جو میرے اوپر FIR در، وہ AC جو مجھے گرفتار کر رہا ہے، میرے لوگوں کو اٹھا رہا ہے، ان کو آپ نے جج بنا انصاف کے لیے بٹھا دیا. پھر بھی دیکھو اتنی بدماشی کے باوجود بھی دیکھو الحمدللہ ایک بھاری اکثریت سے ہم جیت کے آئے. اور اس کے بعد یہ کھلا ڈاکہ نہیں مارے. دیکھو جی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دیکھو، اور اگر یہ کوئی انہوں نے حرکت کی تو یہ حکومت چند دن بھی نہیں چل سکے گی. ان کو مسل کے رکھ دیا جائے گا. اور عوام کے جذبات سے ان کو بول، دیکھو میں پھر رہا ہوں، ان کو بولا آؤ جیتا ہوا کسی کی جا کے شکریہ تو ادا کرو. ان کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے، کتے سے بھی بدتر ان کے چہرے ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں. دیکھو جی جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کیا ہے. قرآن نے، اللہ نے کسی اور پہ نہیں لعنت، اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کیا ہے. تو یہ جھوٹے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے وہ کیا کریں گے؟ دنیا ان کے اوپر لعنت کر رہی ہے. یہ ہارے ہوئے نہ کوئی ملک چلا سکتے ہیں. پہلے 16 مہینوں میں انہوں نے جو لوٹ مار کی، کرپشن کی، اب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو آج جیلی بیٹھے ہیں نا، تو ہم نکلیں گے. انہوں نے صرف لوٹ مار آ کے کرنی ہے. پاکستان تو دلدل میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان تو زخمی ہے. اس کو آ کے صرف جو عوام نے فیصلہ دیا ہے وہی خان صاحب کی قیادت میں، میرا ایمان ہے عمران خان باہر آ رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان کی تحریک کا مضبوط ترین وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو نکالیں گے. ضلع مظفر گڑھ کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، کیونکہ بہت ساری تحصیلیں ہیں اور سنگل روڈ ہے، آئے روز واقعات ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کتنے لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا کریں گے؟ ہمارا پورا دوسرے کی وسیب ہے، مسائل کا شکار ہے. میرا ضلع پسماندہ ترین ضلع ہے، وہاں کافی سارے مسائل ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ سارا وڈیرا نظام تھا جگیردار. میں جب 8 میں ایک دفعہ میرے پاس اقتدار آیا، میں نے کافی سارا وہاں کام کیا. اس کے بعد جو بائی پاسز بنے اس کی کوئی مرمت نہیں ہو سکی. باقی تھرمل پاورز ہے وہ بند ہوا ہے. وہاں لوگوں کے روزگار کے ذریعہ تھا. وہاں یونیورسٹی کا مسئلہ ہے وہ بننی چاہیے. سڑکیں ہماری کراچی کی قومی شاہراہ علی پور روڈ وہ خراب ہے، کاتر روڈ، کافی سارے کام ہیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے میری سیاست و خدمت ہے، ہم تو انتقامی ہے نہیں. ہمارے اوپر اتنا ظلم ہونے کے باوجود ہی ہم نے کام نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. ہم نے لوگوں کا سوچنا ہے. اگر ہم ادھر پڑ گئے تو دیکھو نا، پھر تو ہم اپنے انتقام میں پڑے رہیں گے نا. اس لیے اللہ کا بھی حکم ہے. تو ہم اس پہ اللہ کے فضل سے ہم نے لوگوں کا، اس علاقے کی ترقی، نوجوانوں کی محرومی ہے، بے روزگاری ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کام کریں گے. آخری سوال لے لیں. آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، 5 راؤنڈ ہو چکے ہیں مسلم لیگ نواز کے اور پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کیا ہاتھ کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ پتہ ہے اندر سے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم چور ہیں. اب بلیک میلنگ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری MQ بن چکی ہے کہ اب بلیک میلنگ ہے، مجھے یہ عہدہ دو، مجھے وہ دو، مجھے یہ آفیسر دو. وہ جتنی مار دھاڑ والے شعبے ہوں گے وہ لیں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مار دھاڑ ہم نے کرنی ہے. اب اس بھی ان کی مکہ ہو رہی ہے. اور بارہ اگر ان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نواز شریف اور آصف زرداری میں تو یہ پیچھے ہٹ جاتا. اب جتنا ذلیل ہوا ہے، جتنا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل سکا. ٹھیک ہے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں ہر ادارہ اپنا کام کریں. یہ بار PTI کا حوالہ فوج، یقین کرو فوج ہماری جان ہے. کوئی سوچ سکتا ہے صرف بیانیہ ہمارے خلاف بنایا گیا ہے کہ یہ نواز شریف زرداری جیسے لوگ بولیں جنہوں نے پاک آرمی میرے ملک کے قومی راز امریکن کو دیے، زرداری نے دیے. کتنے واقعات ہو گئے، اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور آج تک اس کا کوئی رپورٹ ہے. سارے کچھ اپنی خود مختاری پہ ڈاکہ ڈلوانے والے زرداری نواز شریف ہیں کہ اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑیں. یہ چور ملک کی خدمت کر سکیں گے؟ یا ان کی مکالچر یہ فراڈیاں ہیں اور ان کی ہے کہ کہیں مار دھاڑ والا تو چند دن کو ملنے ہیں. اگر ملے گے تو چند دن ہے، اور چند دن میں جس پلانے کریں کتنا ہم لوٹیں گے. اچھا دستی صاحب یہ کہانیاں آپ بیان کرتے رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد آئی، مولانا صاحب کے بھی کچھ بیانات آئے جس طرح میرا سوال تو میں رہا ہے. تو آپ کے نزدیک پارلیمنٹ میں اس وقت کیا چل رہا تھا؟ تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوئی؟ دیکھو جی گزارش ہے، پیسہ چلا ہے، ڈنڈا بھی چلا ہے، پیسہ بھی چلا ہے، مکمہ کو یہ لوٹا ہے. دیکھو نا اتنا پیسہ چلا ہے. اگر یہ ملک کے خزانے خالی ہوئے ہیں کہ 16 ماہ میں وہی پیسہ تھا جو عدم اعتماد پہ خرچ اور ملک کا بیٹھا بیٹھ گیا. اربوں روپے گئے. یہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آصف نواز شریف کے 3-4 ارب ہی ایک MNA کو دینا یا سینیٹر کو دینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ان کے پاس ملک کا سارا پیسہ تو ان کے پاس ہے نا. تو انہوں نے یہ سارا پیسہ لوٹا. پھر جب آئے عدم اعتماد کر کے پھر انہوں نے کمایا اور ملک میرا بیڑا غرق ہو گیا. 335 روپے میں لیٹر پہ تیل پہنچ گیا تھا. تو یہ دیکھو نا، جب فراڈ کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، گنڈا گردی کے ذریعے، پھر امریکن بھی ان کے پیچھے تھے کیونکہ عمران خان روس کا دورہ کر کے آیا تھا. کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. یہ سفر کیا تھا؟ حقیقت تھی. اب جو کہ انکوائری ادھر ہونی تھی وہ خان صاحب کے گلے میں لگا. خان صاحب کے تو انڈے کا کیس بھی نہیں ہے. ایسے من گڑھت بھونڈے کیسز ہیں. آپ مذاق، میں تو خود ہی اسٹوڈنٹ دور سے فوجداری کیسز بھگت رہا ہوں. میرے اوپر بھی 92 FIR ہے. ہم نے کون سے جرم کا یا کون سے دفعات کا ہم نے سامنا نہیں کیا. تو خان صاحب کے اوپر ایک ٹکے لیول کا بھی کیس نہیں ہے. ٹکے چوانی کا جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی سریکی میں چوانی دا، وہ بھی کیس نہیں ہے.
अच्छा दस्ती साहब ये बताइएगा कि नून लीग के बारे खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनकी टोटल जो है वो 17 सीटें हैं, तो क्या 17 वो भी सीटें वाले मशकूक है। पंजाब में या वफाक में? 17 में वो भी मशकूक है। नवाज शरीफ खुद हार गया। यार देखो भाइयों, ईमान से कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा ढाका, इतनी बड़ी धांधली कि कौम के जज्बात से क्यों खिलोगे? तो ये फ्राडी यार, इनका तो नामो निशान ही ख़त्म हो गया, आइंदा भी इनका कुछ नहीं है। इनके जो इनके फूंका है इस्टेब्लिशमेंट ने, इनको फूंक के यहाँ खड़ा किया, अभी गिर जाते हैं, फिर शाम को जाके इनको फूंकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, फिर धड़म होते हैं, क्योंकि फ्राडी है ना, तो फिर धड़म होते हैं। तो अब इनको अभी तक भी सांस नहीं मिल रही, ना ही अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। इतने बड़े फ्रॉड के बावजूद, इतनी बड़ी सपोर्टों के बावजूद फिर भी जो है ना ये बैठ, क्योंकि देखो ना फ्रेडी आप एक झूठ बोलोगे उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी झूठ रहेगा। तो ये 1000 झूठ बोलें, करोड़ बोलें, अरब दफ़ा झूठ बोले, ये नंगे हो चुके हैं कौम के सामने। बहुत शुक्रिया।